الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وقال النبي صلى الله عليه وسلم نزّر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها فرب مبلغ أو عام سامع او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین، دینی اور ایمانی بھائیوں، ابھی آپ کے سامنے سورہ عصر کی آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، جس کا خلاصہ، جس کا نچوڑ اور جس کا لب لباب آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تاکہ ہم اس حقیقت کو سمجھیں اور اس ذمہ داری کو سمجھیں جس ذمہ داری کے ساتھ اللہ رب العزت نے ہمیں اس امت کا فرد بنایا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے سلسلے کو اللہ نے منقطع فرما کر انبیاء علیہ السلام کی عظیم ذمہ داری پوری امت مسلمہ کے کاندھے پہ ڈالی ہے۔ جس کو اللہ رب العزت نے ایک سورت کے اندر مکمل طور سے بیان فرمایا ہے۔ سورۃ العصر قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورتوں میں سے ہے۔ 3 آیت اس کے اندر ہے، جس میں پورے قرآن کا مضمون اللہ نے جمع فرمایا ہے، بلکہ پورے قرآن کا نچوڑ ہے یہ سورت، پورے قرآن کا خلاصہ ہے یہ سورت، اور ہم سب کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا نچوڑ ہے۔ جس سورت میں اللہ رب العزت نے کامیاب ترین انسانوں کی اوصاف بیان فرمائے، کیونکہ ہمارے درمیان ایک غلط فہمی رائج ہو چکی ہے اور ہم یہ سمجھنے لگے ہیں کہ ہماری نجات کے لیے، ہماری کامیابی کے لیے، ہماری آخرت میں سرخروئی کے لیے ہماری زندگی سنت و شریعت کے پابند ہو جائے، ہماری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پابند ہو جائے، اور ہم اپنی عبادتوں سے، اپنی ریاضتوں سے اللہ کو راضی کر لیں، اور ہم مکمل طور سے کامل و اکمل مسلمان بن جائیں، یہی ہماری کامیابی ہے۔ لیکن اس صورت میں اللہ نے ان خیالات والوں کو جھنجھوڑا ہے، ان فکروں کی اللہ نے اصلاح فرمائی، ان خیالات کی اللہ نے تردید فرمائی،
اور ببانگ دوہل اللہ رب العزت نے قسم کھا کر کے بیان فرمایا، جبکہ اللہ رب العزت قسم کے بغیر بھی اپنی بات اسی تاکید کے ساتھ بیان کر سکتا ہے، اور بغیر قسم کے اللہ کی بات اسی تاکید کے ساتھ ہوتی ہے جو بات اللہ کی قسم کی تاکید کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے، ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بات بٹھانے کے لیے اور اس کی اہمیت کو اتارنے کے لیے اللہ رب العزت نے قسم کھائی۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم، پوری انسانیت خسارے میں ہے۔ زمانے کی قسم، پوری انسانیت خسارے میں ہے۔ پیاز بھائی، اب اللہ رب العزت نے پوری انسانیت کو خسارے میں کہہ دیا، پھر اللہ رب العزت اس خسارے اور نقصان سے نکلنے والوں کو اللہ نے مستثنی فرمایا ہے۔ خسارے سے وہی لوگ محفوظ ہیں جن کے اندر 4 اوصاف پائے جاتے ہیں، جن کی زندگی 4 اوصاف سے متصف ہے، وہی اس خسارے سے، وہی اس نقصان سے، وہی اس ذلت و رسوائی سے بچ سکتے ہیں۔ اور کوئی خسارہ چھوٹا خسارہ نہیں، کوئی لاکھ 2 لاکھ، کروڑ 2 کروڑ، ارب 10 ارب، خرب 10 خرب، بلکہ وہ خسارہ ہے جس خسارے کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ آخرت کا خسارہ، آخرت کی زندگی کا نقصان، آخرت میں نجات کا خسارہ، یہ وہ خسارہ ہے جس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی ہے، جس خسارے کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جن کے اندر یہ 4 اوصاف پائے جاتے ہیں وہی اس خسارے سے مستثنی ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، 4 الفاظ ہیں، 4۔ آمنوا، خسارے سے وہی محفوظ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں، جن کے عقائد اچھے ہیں، جن کا ایمان پختہ اور کامل ہے، جو اللہ پر اسی طرح ایمان لاتے ہیں جس طرح اللہ پر ایمان لانے کا حق ہے۔ جو ایمان والے اس مطالبے کو پورا کرتے ہیں جس مطالبے کو اللہ نے ایمان والوں سے فرمایا ہے، آمنوا کما آمن الناس، ایمان لاؤ اس طرح جس طرح صحابہ نے ایمان لایا تھا، جس طرح صحابہ نے ایمان لایا تھا۔ کیسا ایمان تھا صحابہ کا؟ کیا ہم جیسا ایمان تھا کہ ہمارے قول میں، ہمارے عمل میں تضاد ہے؟ عمل تو چھوڑیے، ہمارے قول میں ہی گڑبڑی ہے، ہمارے عقائد کے اندر خرابیاں ہیں، ہمارے ایمان کے اندر ذوق اور اضمحلال ہے، ہمارے یقین کے اندر پختگی نہیں ہے، ہم اللہ کو رب تسلیم کرنے کے باوجود دل سے اس کا یقین نہیں کرتے، ہم اللہ کو رب العالمین زبان سے کہنے کے باوجود دل سے اس پر عمل نہیں لائے ہیں، ایمان نہیں لائے ہیں۔ ایمان لانے کا مطلب بہت وسیع ہے کہ جو اللہ نے کہہ دیا
اور جس بات کا اللہ نے حکم دے دیا ہمیں اس کام کو ہر حال میں کرنا ہے. اس کام کو کیے بغیر ہمارے لیے نجات نہیں ہے. جس کو اللہ نے کامیابی قرار دے دیا وہی اصل کامیابی ہے، اور جسے اللہ نے ناکامی قرار دے دیا وہ اصل میں ناکامیابی ہے. اسے دل کی گہرائی میں بٹھا لینا. دل کا یقین پختہ ہو کہ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا پالنہار ہے، اللہ اس کائنات کو اپنی قدرت سے چلاتا ہے. ہر چیز اللہ کی محتاج ہے. پوری دنیا کا نظام اللہ اپنی قدرت سے براہ راست چلاتے ہیں. براہ راست کامل یقین، جس طرح صحابہ کا یقین کامل تھا. اب کیسا یقین تھا صحابہ کا؟ اس یقین کو سمجھنے کے لیے ہمیں تو صحابہ کی زندگی پڑھنی پڑے گی. ہمیں اپنے صحابہ کے ایمان کا جائزہ لینا پڑے گا. صحابہ کے یقین کی طرف نگاہ ڈالنی پڑے گی کہ کیسا یقین تھا کہ جنگ کے میدان میں شہید ہونے والے ہیں، اور زبان سے یہ جملہ ہے، زبان پہ یہ جملہ ہے فزت رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہوں. یہ یقین یعنی اپنی پوری زندگی کا سرمایہ اللہ کے نام پر لٹا دیا، یہ کامیابی ہے. یہ کامیابی اللہ کے نام پر اپنی گردن کٹا دینا، اللہ کے نام پر اپنی زندگی کا سرمایہ لٹا دینا، اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے مرنا، یہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب ہوتا ہے. اللہ پر ایمان لانا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، دوسری صفت ہے عمل صالح، کہ ہماری پوری زندگی، ہمارا سارا طرز عمل، ہماری زندگی کے سارے معاملات، ہمارے اخلاق، ہماری عبادات، ہماری معاشرت، ہماری معیشت، یہ سب اللہ کے حکم کے پابند ہے. سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک پورے جسم کا حصہ اور پورے جسم کے اعضاء اللہ کے اوامر سے پر ہوں. آمنوا وعملوا الصالحات. عمل صالح یہ نہیں ہے کہ دل میں آیا تو نماز پڑھ لی. عمل صالح یہ نہیں ہے کہ جمعے کی حاضری ہو گئی پورے ہفتے کی چھٹی. عمل صالح یہ نہیں ہے کہ 4 وقت کے نماز کا اہتمام کیا اور 5ویں وقت میں غائب ہو گئے. یہ تو ہوا ہے، ہوا. یہ تو نفس کی پیروی ہے، یہ تو خواہشات کی اتباع ہے، یہ تو نفس کے تقاضے کو پورا کرنا ہے. جو چیز ہمیں آسان لگی ہم نے اسے اختیار کر لیا، اور جو چیز ہمیں مشکل لگی ہم نے اسے ترک کر دیا. افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. جس کو اس آیت میں اللہ نے پورے وضاحت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ کیا تم قرآن کی بعض آیتوں پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟
4 نمازیں تمہارے سمجھ میں آتی ہیں تو تم پڑھ لیتے ہو، جمعے کی نماز تمہیں سمجھ میں آتے ہو تو جمعے کی حاضری تمہارے لیے آسان ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم اللہ کی کتاب کے کچھ باتوں کا اقرار کرتے ہو اور کچھ باتوں کا انکار کرتے ہو؟ سن لو، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، سن لو اگر کوئی ایسا کرے گا تو اللہ اس کے مقدر میں، اللہ اس کی زندگی کے اندر ذلت لکھ دیں گے، رسوائی لکھ دیں گے، اس کا انجام رسوائی ہے۔ آدھے اسلام پر عمل کرنا اور آدھے کو بالائے طاق رکھ دینا، یہ ذلت کا سبب ہے، یہ رسوائی کا سبب ہے۔ اسلام کی وہ باتیں جو ہمیں اچھی لگتی ہیں ان کو لے لینا، اور وہ باتیں جو ہمیں مشکل نظر آتی ہیں ہم اسے نظر انداز کر دیں، یہ تو دنیا میں ذلت کا سبب ہے۔ یردون الی اشد العذاب، آگے سنیے، اور قیامت کے دن سخت ترین عذاب میں ایسے لوگوں کو مبتلا کیا جائے گا۔ آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو عمل صالح کرنے والے ہیں، مکمل دیندار، مکمل نمازی، مکمل سچائی اختیار کرنے والے، سنت و شریعت پر تجارت کرنے والے، دکان میں بیٹھ کر جھوٹ نہ بولنے والے، کاروبار میں کھوٹ اور ملاوٹ نہ کرنے والے، سود سے اور رشوت سے مکمل طور سے اجتناب کرنے والے، وعملوا الصالحات مراد ہے اس سے، یعنی پورے اللہ کے اوامر کو پورا کرنا اور پوری نواہی سے اللہ کے اجتناب کرنا عمل صالحات میں داخل ہے۔ یہ سمجھے کہ ہم اگر پورے عمل صالح میں داخل ہو گئے، مکمل مسلمان بن گئے، کامل مومن بن گئے، ایمان کے ان درجوں کو پورا کر لیا، پا لیا جس کا مطالبہ اللہ نے کیا تھا، اور عمل صالح کے وہ ایسے پابند ہو گئے کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہ کی، تو مت سمجھیے کہ کامیاب ہو گئے۔ آگے اور سنیے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک دھوکہ لگا ہے ہمیں، ہمارے دینداروں کو یہ دھوکہ لگ گیا، ہمارے پرہیزگاروں کو یہ دھوکہ لگ گیا کہ ہم نے اپنی زندگی سنت و شریعت پہ ڈھال لی، ہم نے اپنی نماز مکمل کر لی، ہم نے زکوٰۃ ادا کر دی، ہم نے حج کر لیا، ہم نے رمضان کے روزے رکھ لیے، ہم نے سارے اللہ کے اوامر کو پورا کر لیا، ہم کامیاب ہو گئے۔ نہیں، 50% کام کیا ہے، ابھی 50% باقی ہے، جس کو اللہ نے اس 2 لفظ میں بیان فرمایا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ان 2 چیزوں کی مکمل پابندی کے بعد اب دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں کو حق کی تلقین کرنا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنا، ایک دوسرے کو خیر کی نصیحت کرنا، جس کو خلاصے کلام میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ امر بالمعروف، بھلائی کا حکم دینا، وتواصوا بالصبر، جس کو اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ برائی سے روکنا، برائی سے روکنا۔ امر بالمعروف ایک فریضہ ہے، نہی عن المنکر دوسرا فریضہ ہے۔ ان 4 فریضوں کو مکمل کرنے کے بعد اللہ نے بیان فرمایا کہ خسارے اور نقصان اور گھاٹے سے انہی 4 اوصاف کو اپنی زندگی میں داخل کرنے والے ہی کامیاب۔ اب سوچیں ہماری فکروں میں کیسا انحطاط آ چکا ہے، ہم کتنا زوال پذیر ہو چکے ہیں، ہماری فکریں کیسی مسخ ہو چکی ہیں، ہم دین کو کتنا محدود سمجھنے لگے ہیں،
ہم عبادت کا مفہوم کتنا چھوٹا سمجھتے ہیں. ہم اللہ کی رضامندی اور اس کی جو ہے اس کی رضامندی اور اس کی جو ہے توجہ کو کتنا چھوٹا سمجھتے ہیں. ہم نے کامیابی کا معیار کتنا مختصر سا سمجھا ہے. اسی لیے اللہ نے گمراہ ترین لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ بتوں کے پجاری گمراہ نہیں ہیں، وہ پتھر کے پجاری گمراہ نہیں ہیں، وہ درخت سورج چاند کے سجدہ کرنے والے گمراہ نہیں ہیں، ان سے بڑے گمراہ ہیں. اگر آپ اس کو گمراہ سمجھتے ہیں اور خود کو آپ گمراہ نہیں سمجھتے تو یہ آپ کی بڑی گمراہی ہے، کیونکہ آپ تو نفس کے تقاضے پہ چل رہے ہیں. وَمَنْ أَضَلَّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ، اللہ نے فرمایا اچھا بتاؤ کیا اس سے بھی بڑا کوئی گمراہ ہو سکتا ہے جو خواہشات کی پیروی کرتا ہو، جو نفس کے تقاضے کو پورا کرتا ہو، جو شادیوں میں فضول خرچی کرتا ہو، جو شیطانوں والا عمل کرتا ہو. إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، شادیوں میں ہم شیطان کے بھائی بن جاتے ہیں. فضول خرچی کرنے والا شیطانوں کا بھائی ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ اس دیندار کو کہہ رہے ہیں، اس نمازی سے کہہ رہے ہیں، اس اللہ کے رسول کی سنتوں کی پیروی کرنے والوں سے کہہ رہے ہیں، اس تبلیغ کرنے والوں سے کہہ رہے ہیں جو اپنی شادیوں میں فضول خرچی کرتے ہیں. یہ اصل میں شیطانوں کے بھائی ہیں. اس کو مت سمجھنا کہ یہ موحد ہیں، یہ تو شیطان کے دوست ہیں. ہماری فکروں میں زوال آ چکا ہے. کون کون سے درد بیان کیے جائیں، کس کس گمراہی کی نشاندہی کی جائے. ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا؟ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا؟ ہم نے تو دین محمدی کو مسخ کر دیا ہے، بدل دیا ہے مفہوم. اسلام کے مفہوم کو بدل دیا، دین کے مفہوم کو بدل دیا، ایمان کے مفہوم کو بدل دیا، عمل صالح کے مفہوم کو بدل دیا. کامیاب ترین انسان کون ہے اس کے مفہوم کو ہم نے بدل دیا ہے. اس لیے میرے بھائی ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کے کلام کی طرف رجوع کریں. یہ آئینہ ہے، یہ کتاب آئینہ ہے، اس میں اپنی شکل ہم دیکھیں. یہ ہمارے ایمان کا معیار مقرر کرنے والی کتاب ہے، یہ ہمارے عمل کا معیار مقرر کرنے والی کتاب ہے، یہ ہماری کامیابی اور ناکامیابی کی نشاندہی کرنے والی کتاب ہے. آج ہم نے سرے سے اس کتاب کو چھوڑ دیا ہے، سرے سے کتاب چھوڑ دیا ہے. یہ قرآن معصوم بچوں کے پڑھانے والی کتاب بن کر رہ گئی. یہ کتاب جس کا عنوان ہے، جس کا جو ہے موضوع ہے ہدایت، جس کا موضوع ہے لوگوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی شاہراہ پہ لانا، ہم نے اسے بچوں کے پڑھانے والی کتاب بنا کے چھوڑا ہے. معصوم بچے 5 سال 7 سال 10 سال کے بچوں کا جلدی قرآن پڑھا کر اس مصیبت کو نعوذ باللہ سر سے ہٹاتے ہیں اور کہتے ہیں اب میرا بچہ تو قرآن کا ماہر ہو گیا ہے، عربی آتی ہے اسے، عربی آتی ہے. جبکہ یہ قرآن تو 70 سال 80 سال 40 سال 50 سال عقل کی پختگی کے بعد پڑھنے والی کتاب ہے. افلا یتدبرون القرآن، اللہ کہہ رہے ہیں کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہ کرتے؟ افلا ینظرون الی الابل، کیا یہ پہاڑوں، کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے؟ اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن الا الرحمن،
کیا اپنے سر کے اوپر اڑنے والے پرندوں کو نہیں دیکھتے کہ اللہ کیسے اپنی قدرت سے انہیں اڑاتا ہے کہ پروں کو پھیلا کر کے بھی اڑتے ہیں اور پروں کو سمیٹ کر بھی وہ آسمان میں اڑتے ہیں۔ ہمیں قرآن میں تدبر کی دعوت دی گئی ہے، ہم تو ابھی پڑھنے کے لائق نہیں ہوئے ہیں۔ ہم تو قرآن کریم کو ایسے پڑھتے جیسے کہ دنیا کے علوم کو پڑھتے ہیں۔ ہم تو اپنے بچوں کو قرآن سکھانے اور قرآن کی تعلیمات سے آراستہ کرنے کے لیے اس طرح بے چین ہوتے جس طرح رواجی علوم کو حاصل کرنے کے لیے ہم بے چین و بے قرار ہوتے ہیں۔ ہم رواجی علوم کے لیے جس طرح اچھے ادارے کا انتخاب کرتے ہیں، اچھے ٹیچر کا انتخاب کرتے ہیں، اس طرح ہم قرآن کے سیکھنے سکھانے کے لیے اچھے معلم کا، اچھے قاری کا اور اچھے عالم کا اور اچھے مفسر کا انتخاب کرتے۔ یہ تو چھوڑ دیجئے، اب تو مسجدوں کے امام کا انتخاب بھی ایسا گھٹیا ہے کہ بیان کرنے کے قابل نہیں۔ کہ مولانا صاحب نمازی تو پڑھانا ہے، کوئی نہیں پڑھا سکتا ہے۔ یاد رکھیے، امام کا کام نماز سے پڑھانا نہیں ہے۔ امام پوری بستی کا امام ہوتا ہے، امام پوری بازار کا امام ہوتا ہے، امام تمہارے پوری معاملات کا امام ہوتا ہے، تمہاری شادی بیاہ کا امام ہوتا ہے، تمہارے جینے مرنے کا امام ہوتا ہے، تمہاری تجارت تمہارے کاروبار کا امام ہوتا ہے۔ ہر مسئلے میں امام کی طرف رجوع کرو۔ اور تو ہم تو امام اپنی مرضی کے مطابق رکھتے ہیں، ہماری مرضی کے مطابق چلے، ہماری مرضی کے مطابق بات کرے، اس کا بیان بھی ہماری چاہت کے مطابق ہو، وہ کڑوی کسیلی بات نہ کرے، وہ سود کی حرمت پر بیان نہ کرے، وہ جھوٹ کی حرمت پر بیان نہ کرے، وہ کاروبار میں ملاوٹ اور کاروبار کے اندر ذخیرہ اندوزی کے حرمت پر بات نہ کرے۔ ہم نے دین کو محدود سمجھا ہے۔ پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے اوامر پر گزارنا اور پھر پوری انسانیت کی فکر کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم بچ نہیں سکتے اللہ کے یہاں۔ ہماری نمازیں، ہماری عبادت، ہمارا تہجد، ہمارے سجدے، ہمارا حج، ہمارا رمضان کے روزے، ہمارے صدقہ و خیرات ہماری نجات کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ پوری انسانیت کو اس پر لانا، اس کی فکر پر لگنا، یہ ہماری نجات کا ذریعہ ہے، یہ ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ سورہ عصر کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم اس محلے کی فکر کریں جہاں ہم رہتے ہیں، ہم اس پڑوسی کی فکر کریں جو ہمارے پڑوس میں رہتا ہے، ہم اس مسلمان کی فکر کریں جو راہ راست سے بھٹک چکا ہے۔ ہمارا کام تھا پوری انسانیت کو اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت پر لانا، اور ہم ہی ہدایت سے دور ہو گئے۔ اس لیے میرے بھائی، ہم اس حقیقت کو سمجھیں، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں۔ ہم آپ کے سامنے یہ صرف تقریر نہیں ہو رہی ہے، یہ حقیقت کی بیان نہیں کی جا رہی ہے، حقیقت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ہم عمل میں لائیں اس کو، ہم اپنی زندگی کا جز بنائیں، حصہ بنائیں، اپنے محلے کی فکر کریں، اپنے اڑوس پڑوس کی فکر کریں، اپنی مسجد کی فکر کریں۔ مسجد کی تعمیر مسجد کی عمارت نہیں ہے، مسجد کی تعمیر مسجد کی چھت نہیں ہے، مسجد کی تعمیر مسجد میں خوبصورت ٹائلز ماربل نہیں ہے، مسجد کی تعمیر مسجد میں بہترین فرش نہیں ہے، مسجد کی تعمیر ایئر کنڈیشن مسجد نہیں ہے، مسجد کی تعمیر تو اعمال مساجد ہے، مسجد کی تعمیر تو مسجد میں ایمان کے حلقے ہیں، مسجد کی تعمیر تو مسجد کے اندر دین کا سیکھنا سکھانا ہے، مسجد کی تعمیر تو دین کا مذاکرہ ہے، مسجد کی تعمیر تو انسانوں کی آبادی کو آباد کرنے کی فکر ہے، مسجد کی تعمیر تو انسانیت کو جہنم کے عذاب سے بچانے کی فکر کا ایک سینٹر، ایک مرکز ہے۔ آج ہم نے 5 وقتہ نماز کے لیے مسجد کو خاص کر دیا، اور آگے چل کے بولیں تو ہم نے صرف جمعے کی نماز کے لیے مسجد کو خاص کیا ہے۔ آج کے بعد یہ مجمع نظر نہیں آئے گا، پھر انشاءاللہ اگلی جمعے کو یہ مجمع نظر آئے گا، کیونکہ ہم نے طے کر لیا ہے کہ آپ چاہے کچھ بول دیجئے،
آپ چاہے جتنی تقریر کر لیجئے، ہماری زندگی اس طرز عمل سے نہیں ہٹ سکتی جس پر ہم نے چلنے کی قسم کھائی ہے۔ ہم فجر کے نمازی نہیں بنیں گے، ہم پنج وقتہ نمازی نہیں بنیں گے، ہم جھوٹ نہیں چھوڑیں گے، ہم رشوت نہیں چھوڑیں گے، ہم سود نہیں چھوڑیں گے۔ ہم نے تو اپنی زندگی کا ایک معیار مقرر کیا ہے، ہم نے تو کامیابی کی پکڑ کا سامان ہے۔ اس لیے ہم سب عزم و ارادہ کریں کہ انشاءاللہ تعالی سورہ عصر کی جو تفسیر ہمارے سامنے بیان کی گئی ہے، سورہ عصر کا جو خلاصہ بیان کیا گیا ہے، اس خلاصے کو یعنی ان 4 باتوں کو انشاءاللہ تعالی اپنی زندگی میں داخل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔